السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ سب یہاں آئے، اس پروگرام کو، اس ورکشاپ کو سکسیزفل بنائیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بے حد قریب ہے، اور جیسا کہ شیخ نے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے، جتنے بھی کنفیوژنس تھے، الحمدللہ سب کو کلیئر کیا، بہت ساری چیزیں بتائیں، اور میری ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کو آپٹیملی یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، ہم لوگ خسارے میں نہ رہیں کہ رمضان ہمیں ملا اور ہم نے اسے گوا دیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ میرے بھائیوں، بیٹر ٹوگیدر کی جو ٹیم ہے، ہم لوگ ہیں یا جو آپ لوگ ہیں، ہم جو یہ جو ٹیم نے یہ جو ورکشاپ ارینج کیا، آپ لوگوں نے جو وقت نکالا، آپ لوگ جو یہاں آئے، اس کے پیچھے ایک فکر ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے، بہت لوگوں نے کچھ امپورٹنٹ ورک چھوڑ کے آئے ہوں گے، کیا ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے ایک فکر ہے، فکر اپنے معاشرے کی، اپنے مستقبل کی، اپنے آج کی، اپنے کل کی، اپنے قوم کی، اپنے دین کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے دین کی، اپنے دنیا کو اور اپنے آخرت کی۔ میرے بھائیوں، فکر کریے، سوال کریے، ایک بہت اہم سوال کہ اگر آپ نہیں تو کون، اور اگر اب نہیں تو کب؟ اس چیز کا سوال کریے خود سے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں محنت نہیں کرتے، اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں لگاتے، اگر اپنا مال جان آپ خرچ نہیں کرتے اور اب خرچ نہیں کرتے ہیں تو کب اور کون کرے گا؟ اس چیز کا سوال کریے، غور و فکر کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کیا صرف روزہ عبادت ہے؟ نماز عبادت ہے؟ انما اعمال بالنیات، ہر حلال کام جو آپ صحیح نیت سے کرتے ہیں وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ یعنی آپ کا کریئر عبادت ہے، آپ کی اسٹڈیز عبادت ہے، آپ کا جم عبادت ہے، آپ کی تجارت، بزنس، آپ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر چیز عبادت ہے۔ تو اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ وہ رب جو آپ کو بے مقصد نہیں بنایا، بے معنی نہیں بنایا، اور وہ رب جنہوں نے ہر چیز کو عبادت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہم سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ اس چیز پر غور و فکر کریں، اور پھر یہ سوال کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوال کریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس روم میں ابھی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر لوگ، ہر فرد بہت خاص ہے، اس چیز پہ یقین کریں۔ اللہ نے سب کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، آپ ہر لوگ، سب کے اندر کوئی اسپیسیفک سکل ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، بھلے آپ ابھی تک نہیں پہچان پائے لیکن ہے۔ یہ اللہ کے شان کے خلاف کی بات ہوگی کہ اللہ، آپ کہیں کہ نہیں اللہ نے مجھے ایسے بے معنی بنا دیا، میرے اندر کوئی اسکل ٹیلنٹ نہیں ہے۔ غور و فکر کریں، سوچیں، اس چیز کو پہچانیں، اور پھر سوچیں کہ آپ اس اسکل کو، اس ٹیلنٹ کو اللہ کے راہ میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہاں بیٹھ کے اسپیچز نہیں دے گا، ہر کوئی آرگنائزیشنز نہیں چلائے گا، ہر کوئی حافظ نہیں بنے گا، ہر کوئی اسکالر نہیں بنے گا، لیکن ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا اپنے لیول پہ، اپنے اسکل کے حساب سے ہر شخص کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اگر آپ کے پاس بہت علم ہے، پڑھائیں بچوں کو، فری میں پڑھائیں، دین کا کام کریں، قوم کا کام کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اگر آپ کو بہت جسمانی اسٹرینتھ دی ہے، قوت دی ہے، والنٹیئرنگ کریں، ہیلپ کریں لوگوں کی، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، جس طریقے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اس امت کو سپورٹ کریں۔ اس چیز کو سمجھیں، اگر آپ نہیں تو کون، اور اگر اب نہیں تو کب؟ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان کا استعمال کریں، کوئی بھی کنٹریبیوشن چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تو وہ دین ہے میرے بھائیوں جو کہتا ہے کہ آپ کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، تو کوئی بھی ایفرٹ، کوئی بھی کنٹریبیوشن چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، اگر صحیح نیت سے آپ کوئی بھی کنٹریبیوشن کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب، وہ ایک بہت 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 بڑا جزائے خیر آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج، یعنی کہ آپ کی جو جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس کا فائدہ اٹھائیے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یور ہیلتھ بیفور یور النس، کہ بیماری سے پہلے آپ کی جو صحت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ ہمیشہ ہیلدی نہیں رہیں گے، کبھی آپ ویل چیئر پہ بھی ہوں گے، کبھی آپ اس ہسپتال کے بیڈ پہ بھی ہوں گے جہاں آپ سوچیں گے کاش کچھ کیا ہوتا، کاش کچھ کر لیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یور ریچز بیفور یور پاورٹی، ہم میں سے وہ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے وہ مال ہمیشہ آپ کے پاس نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ابھی آپ کے پاس وہ مال ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کو، اس سے اپنے لیے آخرت بنائیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یور فری ٹائم بیفور یور ورک، ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو ینگ ہیں، ہمارے پاس وقت بہت ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، زندگی کی اتنی مصروفیت آ جائیں گی کہ آپ چاہ کے بھی اللہ کے کام میں وقت نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز رہیں گی۔ تو اگر ابھی آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اور پھر حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کا فائدہ اٹھائیں موت سے پہلے، کیونکہ موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ تو جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک موت کے فرشتے آپ کے سامنے نہیں ہیں، تب تک اس زندگی کا فائدہ اٹھائیں، اسے اللہ کے راہ میں استعمال کریں۔ وقت گزر رہا ہے، وقت کسی کے لیے تھمتا نہیں ہے، نہ آج تک تھما ہے، نہ آج تک تھمے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ تو وقت گزرتا جا رہا ہے، اس ابھی ایکشن لیں، آج نیت کریں،
آج عہد کریں, آج سے اپنی نماز کو بہتر کریں, آج سے اپنے کردار کے اوپر کام کریں, آج سے عہد کریں کہ اس امت کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. بہت افسوس کی بات ہے, یہی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں معاشرے میں دو طبقے دکھتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت محنت کرتا ہے لیکن صرف دنیا کے لیے, بزنس کرنا ہے, ایگزامس کلیئر کرنے ہیں, ساری محنتیں دنیا کے لیے. اور ایک ایسا طبقہ بھی ملتا ہے جو کہ جب دین کی طرف آتا ہے تو اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیا یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ہمارے جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہ, جو ہمارے جو رول ماڈلز ہیں, کیا وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ یا تو دنیا کے پیچھے بھاگیں یا تو بالکل دنیا چھوڑ ہی دیں, صوفیزم اپنا لیں آپ؟ نہیں, یہ نہیں سکھاتے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, لیکس اینڈ لیکس آف کلومیٹرز کے اوپر ان کی حکومت تھی. کیا ان کی نمازیں کسی سے چھوٹی تھیں؟ نہیں. عبد الرحمن ابن عوف, ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزنس ایسپریشنز رکھتے ہیں کہ ہم بزنس ٹائکونز بنیں گے, ایک پروفیٹیبل بزنس کھڑا کریں گے. عبد الرحمن ابن عوف اپنے ٹائم کے ون آف دی بگیسٹ بزنس ٹائکونز تھے. کیا ان کا تقویٰ کسی سے کم تھا؟ تو ایک بیلنس دکھتا ہے, اور اس چیز پہ غور و فکر کریں. ہمیں چاہیے ایسے انجینئر جو دین پہ ہو, ہمیں چاہیے ایسے ڈاکٹرز جو دین پہ ہو, ہمیں چاہیے ایسے لائرز جو دین پہ ہو, ایسے پولیٹیشینز جو دین پہ ہو, ایسے لیڈرز جو دین پہ ہو. ایک طرف صرف محنت نہ کریں, محنت کریں اس طریقے سے کہ آپ اپنے آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور دنیا میں بھی اپنے قوم کو, اپنے سوسائٹی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دین کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. ان کے لیے آپ ایک ایسٹ ہے, لائبلٹی نہیں ہے. اس چیز پر غور و فکر کریں. میرے بھائیوں, آخری بات یہی کہوں گا کہ اس قوم کا مستقبل وہ نہیں ہے جو آنے والا ہے. اس قوم کا مستقبل آج یہاں اس روم میں بیٹھا ہے. ہم اور آپ اس قوم کے مستقبل ہیں. تو اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ کوئی مدد آئے گی. بے شک مدد آئے گی اللہ کی طرف سے. آپ پہل کریں, آپ کوشش کریں, آپ محنت کریں, اور بیٹر ٹوگیدر اسی کوشش, اسی فکر کے تحت اس طرح کی نشستیں, ورک شاپس اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, جیسے کمیونٹی فیڈنگ پروگرامز ہیں جس میں ہم لوگ منتھلی راشن پرووائڈ کرتے ہیں. رمضان کٹ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ, جو کہ ابھی جسٹ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری نیت ہے کہ ہم جتنے بھی فیملیز کو ہو سکے, جو غریب فیملیز ہیں ان کو رمضان کٹ مہینے بھر کا راشن پرووائڈ کریں گے. عید کٹ ہے. تو ان ساری چیزوں میں ایک فکر موجود ہے. اس فکر کا حصہ بنے, جس طریقے سے بھی ہو سکے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. بیکاز ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہر نعمت جو آپ کو ملی ہے, چاہے وہ جان ہو, مال ہو, وقت ہو, جو بھی ہو, اس کا آپ سے سوال ہوگا اور اس کا جواب آپ کو دینا, مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے. اور یہاں پہ جو بھی اپیل ہو رہی ہے, چاہے آپ سے مدد کی ہو رہی ہے, آپ کی وقت, آپ کی جان, آپ کی مال, میں شیخ بھائی اپنے لیے نہیں کر رہے, یہ اللہ کے دین کے لیے. تو آپ جو بھی وقت لگائیں گے, جان لگائیں گے, مان لگائیں گے, جو بھی آپ کا انویسٹمنٹ ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا. تو اس چیز پر غور و فکر کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.